آپ ایسی زندگی گزاریں, لیکن جب آپ کی عمر تھوڑی سی ڈھلکے گی تو پھر آپ کا ہمارے پاس فون آئے گا, مفتی صاحب کے پاس, جیسے کہ آتے ہیں, ڈاکٹروں کے بھی آتے ہیں, پروفیسر خواتین کے بھی آتے ہیں کہ 40 سال کی ہو گئی, جب رشتے آ رہے تھے اس وقت میں وہ ایجوکیشن میں تھی, میں کہہ رہی تھی اصل میں ایکچولی ایک معاشرے کا کارآمد فرد بننے کے لیے ایکچولی یہاں تک ملک کو ایسی اتنی سائنسسٹ چاہیے. اب مفتی صاحب ڈپریشن سے میرا دماغ اور تنہائی مجھے کیا کر رہی ہے, کھا رہی ہے, کیونکہ نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, کھا رہی ہے تنہائی. تو میں پھر کچھ رشتے بتاتا ہوں تو رشتے والوں کو وہ خاتون پسند نہیں آ رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں بھائی پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو ہے مگر بیچاری کی اب عمر زیادہ ہو گئی ہے تو مجھے نہیں چاہیے. تو وہ پھر خاتون کہتی ہیں آپ ان کو سمجھائیں کہ اصل کیا ہوتے ہیں اخلاق. میں کہتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سے آئے گا سمجھ میں ہیں, سمجھا تو رہا ہوں میں بھائی, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. اب آپ سے نکاح کرے گا وہ جو آپ سے بھی عمر میں اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. پھر ایسی 40 سال کی خواتین کو میں بتاتا ہوں یہ 50 سال والا, تو کہتی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں اصل چیز کیا ہوتی ہے اخلاق. یہ بابا اخلاق کا بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بزرگ ہیں, ان کی سفید داڑھی کو مت دیکھو, ان کی تہجد کو, ان کی اخلاق. کہہ رہی نہیں بھائی مجھے, میں ایک خاتون کی تھی عمر زیادہ ہو گئی, میں نے ایک رشتہ بتایا ان سے تھوڑا سا 5 سال بڑا, تو ان کا فون آیا خاتون کے, کہہ رہی ہے جب بات کرتے ہیں تو منہ سے تھوک نکلتا ہے ان کے, کچھ کوئی اور بھیجو. میں نے کہا جب آگے کہ دانت ہی نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ آ جاتا ہے نا تو ڈائریکٹ آ جاتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی بوڑھے کی توہین مقصد نہیں ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ کرامت الشیب المسلم, جس کی عمر زیادہ سفید ریش وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے. لیکن نکاح کے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ہوتے ہیں نکاح کے جو معیارات ہیں. ہاں کوئی بوڑھا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ پھر ایسی عورت سے کر لے گا 40-45 سال کی, 45 سال والی ہے وہ پھر 50-55 سے پھر آپ تیار ہو جاؤ. وہ بوڑھا تیار ہے بھائی 50 سال کا ہو کے 40 سال والی سے, لیکن 40 سال والی کہہ رہی ہے مجھے نہیں کرنی. تو اب ٹھیک ہے پھر ایجوکیشن پڑھو اور پڑھو, آگے بڑھو, نیچر سے ہرگز بغاوت مت کرو. ہاں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اس پہ بھی قانون سازی ہونی چاہیے کہ جلدی شادی ہو. عورت اگر پڑھنا چاہتی ہے تو وہ شوہر سے پہلے ایگریمنٹ کرے کہ میں پڑھوں گی لیکن تمہارے خرچے پر. نہیں آ رہی بات, میں ڈاکٹر بنوں گی تو فائدہ باپ کو نہیں ہوگا, فائدہ کس کو ہوگا, شوہر اور سسرال کو. تو میری تعلیم پہ میرا باپ خرچ نہیں کرے گا, تیرا باپ خرچ کرے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ قانون بننا چاہیے, اگر حکومت نہیں بناتی معاشرے میں اس کو رواج دینا چاہیے. غیرت, اس میں یہ بھی تھا کہ غیرت ویرت کچھ نہیں ہوتا, اس قسم کے غیرت ہی سب کچھ ہوتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں چونکہ غیرت ختم ہو گئی ہے لہذا ریڈی میڈ ڈاکٹر چاہیے جس پہ خرچہ باپ نے کیا ہو, پھل کون اٹھائے, پھل کون کھائے, ہم کھائیں. میں کہتا ہوں ریڈی میڈ ڈاکٹر سے شادی مت کرو. کم عمر لڑکی, آپ بھی عمر میں کم ہو, نکاح کر لو, ابا سے بولو ابا اپنی بہو کو جتنا خرچہ آپ کریں ڈاکٹر بنائیں, باقی کون کرے گا. تو آپ کی بہو بھی ڈاکٹر اور میری بیوی بھی ڈاکٹر, پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بنے گی اور پروفیسر بھی بنے گی, جو بھی بنے گی ہمارے خرچے میں بنے گی, کیونکہ اس سے ہماری معاشرے میں کیا ہوگی, عزت. لوگ بولیں گے ان کی وائف کیا ہیں, بولنے میں کیا جا رہا ہے. اور اس سے زیادہ عزت جب ہوگی کہ کس کے خرچے پہ ہیں, ان کے خرچے پہ ڈاکٹر ہیں, مزہ آئے گا. تو یہ بھی کیا بننا چاہیے, عورتوں کی آزادی پہ بینر لگانے ہیں تو اس قسم کے بینر لگائے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, کیونکہ جو ڈاکٹر لڑکیوں کی شادیاں ہو کے جب گھر جاتی ہیں تو سارا MBBS گیا تیل لینے, وہ بیچاری کیا کر رہی ہوتی ہے, استری کرنی چاہیے شوہر کے کپڑوں پر, پوچھا بھی لگانا چاہیے, گھر کے کام تو عورت کی ذمہ داری ہے, لیکن جو اس نے اتنی اس پہ محنت کی ہے اور ایک معاشرے کو فائدہ پہنچانے کے لیے, تو اس کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی. تو سب سے پہلی بات دیکھو, گھر کے کام کرنا یہ توہین کی بات نہیں ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں روٹی نہیں پکائیں گے, ہم یہ نہیں کریں گے. تو اور ایک طرف یہ کہ ہمارے ساتھ مرد کھانا پکائے گا, تو آپ کے لیے کھانا پکانا اگر توہینی تو مرد کے لیے بھی تو پھر توہین ہونا چاہیے نا. بات یہ ہے کہ گھر کے کام تو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں نا, باہر کے کام مرد کے ذمے ہیں اور گھر کے کام کس کے ذمے ہیں, عورت کے. اگر آپ اچھی اونچی فیملی ہے تو پھر تو ملازم رکھنا چاہیے, متوسط درجے کی فیملی ہے تو متوسط فیملیوں میں گھر کی عورتیں ہی گھر کے کام کرتی ہیں,
بڑی فیملیاں ہیں جو زیادہ مالدار ہیں, ان میں آپ نہ کریں کام. کیوں؟ آپ بولے بھائی ہم نے اپنے باپ کے گھر کبھی جھاڑو نہیں لگائی. ہم یہاں کے فقہا نے لکھا ہے کہ عورت اپنے باپ کے گھر میں جیسے رہتی تھی تو شوہر کے گھر میں بھی اس کا اسٹائل وہی ہوگا. اور اس کے باپ کے گھر میں وہ کبھی جھاڑو نہیں لگائی, کبھی پوچھا نہیں لگایا, اتنے مالدار لوگ تھے کہ خانسامہ ہوتا تھا جو سارے کام کرتا تھا, تو شوہر کو بھی ایک عدد خانسامہ پرووائڈ کرنا پڑے گا, یہ لازمی ہے, ورنہ خود خانسامہ بن جائے تھوڑے دنوں کے لیے.